رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کا یوم غدیر کے دن صدر مملکت جناب ڈاکٹر حسن روحانی اور موجودہ حکومتی کابینہ سے باقاعدہ اور رسمی آخری ملاقات۔ اس ملاقات کے آغاز میں عید غدیر کی مناسبت سے اہم گفتگو کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ خطاب مکمل اردو زبان میں ناظرین کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ عید سعید قدیر بر همه مسلمان ها، بر همه مؤمنین، بر شما دوستان و بر ملت ایران انشاءاللہ مبارک باشه۔ تمام مسلمانوں، تمام مومنین، آپ سب دوستوں اور ایرانی قوم کو عید غدیر انشاءاللہ مبارک ہو۔ عید غدیر بڑی اہم عید ہے۔ غدیر کا واقعہ ناقابل انکار واقعات میں سے ہے۔ تاریخ میں اس واقعے کی تفصیلات میں بعض مصنفوں اور مورخوں وغیرہ نے کچھ شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، جن کا جواب بھی دیا جا چکا ہے، لیکن غدیر کے واقعے اور اس واقعے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے امیر المومنین علی علیہ السلام کو من کنت مولائی فهذا علی مولائی کی حیثیت سے متعارف کرائے جانے میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ ناقابل انکار واقعہ ہے۔ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، مکتب اہل سنت کے بڑے بڑے علماء، مصنفین اور دانشوروں نے بھی کہا ہے کہ غدیر کا واقعہ مسلمہ ثبوت پر مشتمل ہے۔ مصر کے مشہور مصنف محمد عبد الغنی حسن نے، جنہوں نے علامہ امینی کی کتاب الغدیر پر تفرید لکھی ہے، کہا ہے کہ غدیر کے واقعے میں کسی بھی طرح کا شک نہیں کیا جا سکتا۔ بنابر عید غدیر انتہائی اہم امور میں سے ایک ہے۔ عید غدیر اسلام کی ابتدائی صدیوں سے ہی ایک رائج عید رہی ہے۔ اس کے کچھ نمونوں کا ذکر مرحوم علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الغدیر میں بھی کیا ہے کہ فلاں جگہ لکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر یہ واقعہ رونما ہوا اور وہ دن عید غدیر کا دن تھا، یا 18 ذی الحجہ کا دن تھا۔ یعنی تاریخ اسلام میں صدر اسلام سے ہی عید غدیر کی حیثیت سے متعدد نمونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ فاطمی خلفاء کے دور میں، مصر میں اور دوسری جگہوں پر۔ مرحوم علامہ امینی نے اس حدیث غدیر کو 110 اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، یعنی معتبر اسناد کے ساتھ متعدد روایتیں موجود ہیں جنہیں 110 اصحاب پیغمبر اکرم سے نقل کیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے، جس کی وجہ سے اتنے زیادہ اصحاب نے اس حدیث کو نقل کیا، اس واقعے کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ خود امیر المومنین علیہ السلام کے دلائل بھی جو بہت اہمیت کے حامل ہیں، یعنی امیر المومنین علیہ السلام نے جو لسان صادق ہیں، لسان اللہ ہیں، کئی ایک مواقع پر اپنے مخالفین کے سامنے غدیر کے واقعے کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ من جملہ صفین کے واقعے میں انہوں نے اپنے اصحاب کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں واقعہ غدیر کی تفصیل بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا، وہ اس طرح کھڑے ہوئے وغیرہ، اور پھر کہا، قم یا علی، اے علی کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہو گیا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، خدا ہمارا ولی ہے، اس نے مجھے تمہارا ولی بنایا ہے، اور جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں مولا ہوں، یہ علی اس کا مولا ہے۔ یہ بات خود امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی زبان سے بیان فرمائی۔ انشاءاللہ یہ عید تمام مسلمانوں کو مبارک ہو، ہمارے عزیز عوام کو بھی مبارک ہو، اور انشاءاللہ عوام کے دل خوش ہوں، بہت مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں انشاءاللہ۔ یہ نشست حکومت کے اراکین کے شکریہ کے لیے ہے، چاہے وہ لوگ جو پورے 8 سال عہدے پر رہے، چاہے وہ لوگ جو اس سے کم رہے ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جس نے بھی خدمت کی نیت سے کوئی کام انجام دیا ہے، عوام کی خدمت کے لیے اور خدا کی راہ میں کام کیا ہے، وہ کام خدا کے نزدیک بھلایا نہیں جا سکتا، چاہے وہ کام کہیں بھی لکھا نہ گیا ہو۔ ایک کام کے لیے جو زحمت کسی نے اٹھائی ہے، جو پریشانی برداشت کی ہے، کوشش کی ہے، ممکن ہے کسی کو بھی اس کے بارے میں علم نہ ہو
اور کہیں پر درج بھی نہ ہوا ہو، اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہ کہی گئی ہو، لیکن کرام الکاتبین جانتے ہیں خداوند عالم کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ جس نے بھی خدا کے لیے کام کیا، عوام کی خدمت کے لیے کام کیا، خلوص کے ساتھ کام کیا، وہ جان لے کہ اس کی کوشش رائیگاں نہیں گئی، اور انشاءاللہ خدا کے نزدیک وہ ماجور ہے، اسے اجر ملے گا۔ حقیقی ذخیرہ یہی ہے۔ کسی عہدے پر کام کرنے کے دوران حقیقی ذخیرہ یہی ہے۔ اہل دنیا صدارت، وزارت، مینجمنٹ اور اس طرح کے دوسرے عہدوں کو اپنی دنیا کے لیے کچھ چیزوں کا ذخیرہ کرنے کے لیے، اپنے لیے کوئی جگہ بنانے کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے کوئی ٹھکانہ تیار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب آپ دیکھتے ہی ہیں، یہ کام دنیا میں رائج ہے۔ دین اسلام اور اسلامی ثقافت میں ایسا نہیں ہے۔ اصلی ذخیرہ آخرت کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ایک عبارت ہے جسے میں نے نوٹ کیا۔ مالک اشتر کے نام جو حکم نامہ ہے، اس کی ابتدا میں ہی آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ حکم نامہ کافی طویل اور تفصیلی ہے۔ اس کے ابتدائی فقروں میں آپ فرماتے ہیں، فَلْيَكُنْ أَحَبَّ الذَّخَائِرِ إِلَيْكَ ذَخِيرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ۔ ہم نے تمہیں جو یہ مشن دیا ہے، اس میں تم اپنے لیے جو سب سے اچھا اور سب سے پسندیدہ ذخیرہ فراہم کرنا چاہتے ہو، وہ عمل صالح کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ یعنی اچھے کام کرو، عمل صالح کرو، خدا کے لیے کام کرو، کوشش کرو اسے ذخیرہ بناؤ۔ جس نے بھی خدا کے لیے کام کیا ہے، چاہے میں اور میرے جیسے افراد اسے جانیں یا نہ جانیں، چاہے شکریہ ادا کریں یا نہ کریں، جس نے خدا کے لیے کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، وہ ذخیرہ اس کے لیے محفوظ ہے۔ خیر، جناب روحانی کی حکومت کی کارکردگی مختلف شعبوں میں یکساں نہیں رہی ہے۔ جو کچھ ہم نے اس وقت دیکھا ہے، اس کے مطابق بعض جگہوں پر یہ کارکردگی توقع کے مطابق رہی اور بعض جگہوں پر توقع کے مطابق نہیں رہی۔ بہرحال مختلف شعبوں نے کوشش کی، کام انجام دیے۔ جناب روحانی صاحب نے ان کی تفصیلات بیان کی۔ خیر، خدمت کا موقع ایک نعمت ہے۔ یہ کہ مجھے اور آپ کو اس بات کا موقع ملے کہ لوگوں کی خدمت کریں، یہ خدا کی ایک بڑی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس اس کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جسمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے پاس وہ نہیں ہے۔ سماجی اثر و رسوخ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے پاس وہ نہیں ہے۔ مؤثر عہدے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے پاس وہ نہیں ہے۔ آپ کو جنہیں ایک مؤثر عہدہ حاصل ہوا ہے، اس کی قدر و قیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک بڑی نعمت ہے جو خداوند عالم نے عطا کی ہے، اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا شکریہ ہے کہ اس موقع سے خدا کے لیے استفادہ کیجیے اور ہر ممکن توانائی استعمال کیجیے، صرف خدا کی خوشنودی کے لیے، اس کے حکم کی تعمیل کے لیے، اور ہمارے ملک میں اور ہمارے معاشرے میں انقلاب کے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے بنیادی اصول یہ ہے۔ میں نے اس دن بھی جناب روحانی صاحب سے کہا تھا کہ کاموں کا بنیادی ہدف انقلاب کے اہداف کی پیش رفت ہونا چاہیے۔ ہمارا ملک انقلابی ملک ہے۔ ہم نے انقلاب برپا کیا ہے، اس عوام نے انقلاب برپا کیا ہے، جان دی ہے، جد و جہد کی ہے، برسوں تک زحمتیں اٹھائی ہیں، ان سارے خطروں کا سامنا کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، استقامت دکھائی ہے، انقلاب کے اہداف کے لیے، انقلاب کے اصولوں کے لیے۔ ہمیں ان اہداف کے لیے کام کرنا چاہیے۔ کوشش اور ہدف یہ ہونا چاہیے اور اسے ان اہداف سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ دوسروں کو آپ کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ایک تجربے کو میں نے خاص طور پہ نوٹ کیا، وہ یہ بات ہے جسے میں نے آپ سے اور عوام سے گفتگو میں بار بار دہرایا بھی ہے، اور اس وقت بھی میں اسی بات کو دہرا رہا ہوں۔ یہ تجربہ مغرب سے بد اعتمادی کا ہے۔ آئندہ آنے والوں کو اس تجربے سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس حکومت میں یہ بات پوری طرح ثابت ہو گئی کہ مغرب پر بھروسہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مغرب والے ہماری مدد نہیں کریں گے، بلکہ جہاں بھی انہیں موقع ملے گا وہ ہمیں نشانہ بنائیں گے، اور جہاں وہ وار نہیں کرتے وہ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں ان کے لیے وار کرنے کا امکان ہی نہیں ہوتا، ورنہ جہاں بھی ان کے لیے ممکن تھا انہوں نے ہم پر وار ضرور کیا ہے۔ یہ بہت اہم تجربہ ہے۔ ملک کے داخلی پروگراموں کی بنیاد قطعی طور پر
مغرب کے تعاون پر نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ یقینی طور پر وہ پروگرام ناکام ہو جائیں گے۔ آپ نے جہاں کہیں بھی اپنے کاموں کی بنیاد مغرب کے تعاون کے آسرے پر رکھی، وہاں آپ ناکام رہے۔ جہاں آپ نے مغرب پر بھروسہ کیے بغیر خود کوشش کی اور آگے بڑھے، آپ کامیاب رہے۔ آپ کام کو دیکھیں۔ 11ویں اور 12ویں حکومت کی کارکردگی ایسی ہے۔ جہاں بھی آپ نے امور کی بنیاد مغرب کے تعاون اور اتفاق رائے اور مغرب اور امریکہ وغیرہ کے ساتھ مذاکرات پر رکھی، وہاں آپ رک گئے اور آگے نہیں بڑھ سکے، کیونکہ وہ مدد نہیں کرتے، دشمنی کرتے ہیں۔ وہ دشمن ہیں۔ جہاں بھی آپ نے انہیں نظر انداز کیا، خود آگے بڑھے اور مختلف طریقوں کو استعمال کیا۔ 1000 راستے موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی راستہ ہو، نہیں، مختلف راستے موجود ہیں۔ اگر انسان غور و فکر کرے تو وہ اپنی ذاتی اور سماجی زندگی اور محکمہ جاتی امور کے لیے مختلف راہیں تلاش کر لے گا۔ جہاں بھی آپ اس طرح سے آگے بڑھے، وہاں آپ نے پیش رفت کی۔ ان حالیہ مذاکرات کے بارے میں بھی ایک بات عرض کر دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ حضرات بھی مسائل سے واقف ہی ہیں۔ انہی مذاکرات میں جو حال ہی میں جاری تھے، ہمارے سفارتکاروں نے بڑی محنت کی اور ہمارے بعض سفارتکار تو اس معاملے میں واقعی بہت اچھی طرح ابھر کر سامنے آئے، لیکن امریکی اپنے معاندانہ موقف پر بری طرح سے ڈٹے رہے اور انہوں نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ وہ صرف کاغذ پر یا اپنے وعدوں میں تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم پابندیاں ہٹا لیں گے، لیکن انہوں نے نہیں ہٹائیں اور نہیں ہٹائیں گے۔ وہ شرط رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پابندیاں ختم ہو جائیں تو ابھی اسی سمجھوتے میں ایک جملہ شامل کر دیجئے، اضافہ کر دیجئے، جس کا مفہوم یہ ہو کہ ان موضوعات کے بارے میں ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے اور سمجھوتا کریں گے۔ اگر آپ نے یہ جملہ نہیں شامل کیا تو ہم اس وقت ایک دوسرے سے اتفاق رائے نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ ایک بہانہ ہے اگلی مداخلتوں کا۔ خود ایٹمی معاہدے اور ایٹمی معاہدے کی مدت میں توسیع کے بارے میں، مختلف دیگر مسائل کے بارے میں، میزائل ٹیکنالوجی کے بارے میں اور خطے کے بارے میں کہ اگر بعد میں آپ نے کہا کہ نہیں، ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے، مثال کے طور پر ملکی سیاست یا پارلیمنٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے، آپ نے خلاف ورزی کی ہے، اس لیے سب ختم، کوئی معاہدہ نہیں۔ اس وقت ان کی روش اور ان کی پالیسی یہ ہے، وہ پوری طرح سے غیر اخلاقی اور خباثت آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں اور انہیں اپنے وعدوں کو توڑنے میں کسی بھی قسم کا کوئی آر نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بار معاہدوں کو توڑا، بغیر کوئی قیمت چکائے خلاف ورزی کی، اور اس وقت بھی جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہمارے دوستوں، ہمارے سفارتکاروں سے کھل کر کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے، ہم اس طرح کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ یہ لوگ اس طرح کے ہیں۔ یہ تجربہ ہے، یہ اگلی حکومت، اگلے حکومتی عہدیداروں اور سیاسی میدان میں سرگرم لوگوں کے لیے تجربہ ہے۔ اسے ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ بہت ہی اہم تجربہ ہے جسے ہم نے اس حکومت میں اور ہمیشہ حاصل کیا ہے۔ البتہ اس حکومت میں تجربہ زیادہ ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ خداوند عالم مدد کرے گا۔ وقت ختم ہو گیا، لیکن باتیں باقی ہیں کہنے کے لیے، کافی باتیں ہیں، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہمارے مقررہ وقت سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم تمام دوستوں اور بھائیوں کی مدد کرے گا کہ وہ جہاں کہیں بھی رہیں اپنی دینی اور انقلابی ذمہ داریوں پر عمل کریں، اور جہاں کہیں بھی رہیں حقیقی معنی میں انقلابی بنے رہیں، اور انشاءاللہ انقلاب کے اہداف کی سمت میں پیش رفت کے لیے کام کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔